وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی فرانسیسی صدر سے ملاقات کے معاملے پر سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا ہوا ہے کہ کہاں ہیں سعد رضوی، کہاں ہیں لبیک والے. تو اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے. اس سے پہلے تحریک لبیک نے جو ایک مطالبہ کیا تھا لانگ مارچ میں، کافی مطالبات تھے جن میں ایک اہم مطالبہ جو تھا ناموس رسالت اور گستاخانہ مواد کے ہٹانے کے حوالے سے، اس کے اوپر پی ٹی اے نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اور پی ٹی اے نے یہ کہا ہے کہ جو گستاخانہ مواد ہے اس کو وہ قانونی طور پر جرم ہے اور ایسا مواد اپلوڈ کرنا اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اور پی ٹی اے نے اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا صارفین، انٹرنیٹ صارفین کو یہ بھی ایڈوائز کیا ہے، یہ ہدایت کی ہے، یہ انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ اگر کوئی ایسا مواد وہ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس کو فوری طور پر رپورٹ کریں. بلکہ پی ٹی اے ایسے مواد کی رپورٹنگ کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا. اور بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کی صدر فرانس کے صدر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے معاملے پر بڑے جو یوتھیے ہیں، جو عمران ہیں، وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں، وہ بڑا آوازیں دے رہے ہیں کہاں ہیں لبیک والے، کہاں ہیں سعد رضوی. تو سوال یہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی گستاخی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو کیا یہ صرف اور صرف جواب دینا تحریک لبیک کا ہی فرض ہے یا آپ کا بھی کوئی فرض ہے؟ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ بتا دیجئے کہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. ناموس رسالت پر سب سے پہلے پہرا دینا کیا صرف تحریک لبیک کی ہی ذمہ داری ہے یا کہ بطور مسلمان آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ جس نے بھی جو بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس پر یہ لازم ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے یہ ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت، ناموس تحفظ ناموس رسالت. تو یہ تو جو سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا چاہیے. تو جو وہ زومبیز اور وہ جو عمران جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسلام فوبیا پر قرارداد پاس کروائی ہے، یہ عاشق رسول بن گیا ہے، اسلام فوبیا کا قرارداد اتنی اگر مضبوط ہوتی تو پھر دوبارہ کسی کی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا ایسے مقدسات اسلام کی توہین کرے. لیکن اس کے باوجود گستاخی بھی ہوئی، انڈیا میں بھی ہوئی، سویڈن میں بھی ہوئی، ڈنمارک میں بھی ہوئی، ہالینڈ میں بھی ہوئی. لیکن وہ آپ کی جو قرارداد پیش کی گئی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، اس کا کیا بنا؟ بڑے دعوے دیتے تھے، بڑے دعوے کرتے تھے ان ساری اس بنیاد پر کہ جی اسلام کا بڑا ہیرو بن گیا ہے. تو تب تو یہ حکومت میں بھی تھا، تو اب اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کی زبان کو کیوں چپ لگ گئی ہے؟ گونگا ہو گیا کیا؟ دوسری بات، اس کے علاوہ ان ساری گستاخیوں کے علاوہ جو اسلامک ٹچ دینے والے یہ ڈرامے باز عمران خان، ایک لفظ بھی نہیں ان کے منہ سے نکلا ابھی تک، ٹھیک ہے، نہ مذمت کرنا انہوں نے کوئی گوارا کیا. انڈیا میں جو گستاخیاں آئیں اس کے اوپر بھی، اور جو اس کے بعد اسلام فوبیا کی قرارداد منظور کرنے کے بعد جتنی بھی گستاخیاں آئیں اس کے اوپر ان کی زبانوں کو تالے لگے، گونگے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے نامور اینکر بھی بڑی یہ باتیں کر رہے ہیں، سعد رضوی کو یہ پکار رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم پاکستان فرانسیسی صدر سے ملاقات کر رہے ہیں. تو کیا آپ بھی گونگے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ بھی دیکھ لیں، آپ بول رہے ہیں آپ کی زبان نہیں ہے. سعد رضوی کو پکار رہے ہیں، کیوں آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ بول لیں، آپ کے منہ میں کوئی زبان نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، آپ بولیں. خود کو امت مسلمہ کا نام نہال لیڈر کہنے والا، امر بالمعروف کی بات کرنے والا، ایاک نعبد پڑھ کے اسلامک ٹچ دے کر مجاہد ناموس رسالت خود کو کا ٹھیکیدار اس کو اپنے آپ کو ٹھہرانے والا، جب اس طرح کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو اس پر نہ صرف اس کی یہ گونگا ہو جاتا ہے یہ خود، بلکہ اس کے جو پیدا کیے گئے زومبیز ہیں وہ بھی گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ ٹی ایل پی کو آوازیں دیتے ہیں، کہاں ہیں سعد رضوی، کہاں ہیں لبیک والے، اب کیوں نہیں بولتے؟ آپ کو کیا ہے؟ آپ بھی بول لیں، آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، آپ بول لیں، آپ کو کیا ہے؟ تو
سعد رضوی اور تحریک لبیک کے جتنے بھی سوشل میڈیا پر جو صارفین ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ منافقین کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوتے. لبیک والے لانگ مارچ کریں گے، جلسہ کریں گے، احتجاج کریں گے، دھرنا دیں یا خاموش بیٹھے رہیں، ان کو مروڑ اٹھتے رہتے ہیں. ان شرپسند زومبیز کو ان کے سرغنہ جس نے پورے ملک میں فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا اور یہ چاہتا ہے کہ ملک میں ہر وقت افراتفری پھیلی رہے، جنگ ہوتی رہے. اور رہی بات حافظ سعد رضوی کی، وزیر اعظم پاکستان سے کی ملاقات فرانسیسی سفیر سے، تو جب 2022 میں ملاقات ہوئی تھی تو اسی وقت حافظ سعد رضوی نے ایک فتویٰ دے دیا تھا اور ابھی تک مزید ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. لیکن وہ یہی خیال کر رہے ہیں، وہ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو فتویٰ جو تھا وہ پہلے سے تھا وہ برقرار ہے. اس کے اوپر ان کا تحریک تحفظ ناموس رسالت کے معاملے پر ان کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر واضح طور پر فتویٰ دے چکے ہیں. اور اگر کسی نے وہ فتویٰ سننا ہے تو وہ ڈھونڈ لیں، سوشل میڈیا پر موجود ہوگا، یوٹیوب پر موجود ہوگا، اس میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو یہ تحریک لبیک کو آواز دینا سے بہتر ہے کہ اپنی آواز خود اٹھا لیں. اگر آپ کو اتنی مروڑ اٹھ رہے ہیں تو آپ خود بول لیں. تحریک لبیک والے جہاں وہ پہلے سے ہی اس کے اوپر اپنا موقف دے چکے ہیں اور لازمی بات ہے جو ان کے مطالبات ہوئے تھے ان میں اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی زیر غور آئی ہوں گی. اور تحریک لبیک کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر ان سے منسوب کر کے پرانے بیان کو آج کا بیان ظاہر کر کے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حافظ سعد رضوی نے ایک کوئی نیا بیان جاری کیا ہے. تو اس پر تحریک لبیک پاکستان کو اپنی وضاحت ضرور دینی چاہیے، ان کو اپنا موقف بیان ضرور کرنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا اور وہ کیوں نہیں بول رہے. آلدو کہ ہم نے اپنے خود سے ریسرچ کر کے اس کے اوپر جو نتیجہ نکالا ہے وہ تو اپنی جگہ پر، مگر تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ موقف لازمی دینا چاہیے، اس کے اوپر اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لازمی جاری کرنی چاہیے.